أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق أشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صلوات الله عليه سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس لاکھ پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا کر حق شکر ادا کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر ان کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اس شکر کے ساتھ ان نعمات کے ساتھ ان احسانات کے ساتھ ہم نے جو پورا ہفتہ یعنی ہفتے سے لے کر جمعرات تک جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں آج اس ذات پروردگار نے اس گناہوں کی توبہ کا موقع فراہم کیا کہ ہم سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور یہ دیکھیں تو صحیح جس پروردگار سے ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ ذات پروردگار کتنی کریم ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو کرتا ہے جتنے گناہ کر لو لیکن جب میری دربار میں آؤ آپ میری دربار میں اپنا ما سبق جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی مانگو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک میں ہی اللہ ہوں وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہے سارے کے سارے انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے وہ بخشن والا بھی ہے وہ اتنا معاف کرتا ہے صرف یہی کہتا ہے او میرے بندے تو ہمیشہ میرے دربار سے بھاگتا رہا لیکن میرا دروازہ تو ہمیشہ تیرے لیے کھلا رہا تو بھاگتا رہا ہے لیکن میرا دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہوا۔ آپ کسی وقت کے بادشاہ کے پاس ایک مرتبہ جائیں اور اس کی گناہ کے وجہ سے نافرمانی بھی کریں جب نافرمانی کرنے کے بعد اس کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ بند کیا جاتا ہے کہ تم نافرمان ہے اس دربار کا لیکن ذات پروردگار واحد وہ ذات ہے جتنی بار گناہ کرو وہ کہتا ہے آجا میں ہی معاف کرنے والا ہوں آجا میں معاف کرنے والا ہوں آج
سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد جب ہم آتے ہیں نا، یہ 80 سال ہم نے جو زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی گزاری ہوئی ہوتی ہے، 60 سال جو زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، 40 سال جو زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، لیکن جب ہم اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے آگے سجدہ کر کے کہتے ہیں پروردگار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی پاک ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پروردگار تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو پروردگار کہتا کیا ہے؟ یہ 60 سال تو مجھ سے دور رہا ہے، میں تجھ سے دور نہیں رہا، تو مجھ سے دور رہا ہے، تم میرے دربار سے بھاگتا رہا ہے، لیکن میں تم سے دور نہیں رہا، میں کتنا قریب ہوں، کتنا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ سانس والی جو جگہ ہے نا، میں اس سے بھی قریب ہوں، تو بلاپے کو دیکھ، جہاں پر تیرا عزیز تیری مدد کے لیے نہیں آئے گا میں اللہ ادھر ہی ہوں گا، جہاں پر تیری اولاد تیری مدد نہیں کرے گی میں اللہ ادھر ہی ہوں گا۔ تو ذرا غور کریں، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ اس پروردگار کو بھلا چکے ہیں، اس پروردگار کو جو بار بار بلاتا ہے آجا میری طرف آجا، میری طرف آجا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایک ہدایت بھی میری طرف سے ہے اور کامیابی بھی میری طرف سے ہے، تجھے ہدایت چاہیے تو میرے دروازے پہ آ، تجھے کامیابی چاہیے تو میرے دروازے پہ آ، جب میرے دروازے پہ آئیں گے، جب میرے دروازے پہ آئیں گے، جب میرے دروازے پہ آئیں گے، جن جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، جن جن سے جب تم میرے دروازے پہ آؤ گے، اللہ کا جب تم اللہ کے دروازے پہ آتے ہو نا، صرف اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تم سے محبت فقط نہیں کرتا، وہ بھی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پروردگار نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب کہہ دیجیے ان کو، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ہم اللہ کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم زکاتیں دے رہے ہیں، ہم خمس دے رہے ہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، میری شرط یاد رکھیے گا اور تو کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے مجھ محمد کی پیروی کرو، پھر کیا ہوگا؟ تجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ میں اللہ خود تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ پیروی کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ چلتا کیسے تھا، بیٹھتا کیسے تھا، کھاتا کیسے تھا، پیتا کیسے تھا، بچپن بھی کیسا تھا، عزیز احباب کے ساتھ کیسا تھا، رشتے داروں کے ساتھ کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، یعنی دشمن کے ساتھ کیسا تھا۔ جب ہم ان کی سیرت اپنائیں گے تو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب سیرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ اپنائی پھر دعویٰ کی ضرورت نہیں، وہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا جب سیرت اپنائی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ زندہ
قدم پر نہیں چل رہے، یاد رکھنا تمہاری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، پھر حیوان کے حیوان ہو. کیوں؟ کیونکہ سیرت نبی، سیرت حضرت محمد مصطفیٰ انسانیت کا درس دیتی ہے. اگر ہمیں انسانیت نہیں ہے تو ہم نام کے تو انسان ہو سکتے ہیں لیکن اصل انسان نہیں ہے. ہم شکل کے تو انسان ہو سکتے ہیں لیکن اصل انسان نہیں ہے. میں نے کہا ہم شکل کے انسان ہو سکتے ہیں لیکن اصل انسان نہیں ہے. اگر ہم شکل کے انسان ہیں، اگر یہ جو ہے دو آنکھیں، ایک منہ، دو کان، دو ہاتھ، دو کے یہ انسان ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ یہ نہ کہتا ہے کہ جو اس کتے کی زبان بند کرے. اس نے اس کو بھی دو آنکھیں دی، دو کان دے، دو ہاتھ دے، دو پیر دے، شکل انسان والی دی، کردار میں انسان نہ تھا. حضرت محمد مصطفیٰ نے بدلا دیا، یہ انسان نہیں، یہ کتا ہے. تو یاد رکھے اگر ہماری شکل، ہماری صورت انسانیت کی طرح بلاتی ہے تو ہمیں یہ انسان بن کے دنیا میں رہنا ہے. ہمیں عزیز رشتے داروں کا علم نہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ کس طرح چلیں. اگر کسی نے ایک ایسے سمجھے کہ نفرت عام جملہ کہہ دیا، آج کے دور میں ہم ان سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. سیرت نبی یہ ہے کیا؟ سیرت نبی یہ ہے ایک بڑھیا خاتون کافرہ مشرکہ حضرت محمد مصطفیٰ پر کتنا پھینکتی تھی، کیچڑ پھینکتی تھی. جب بیمار ہو گئی حضرت محمد مصطفیٰ چل کے گئے، عیادت کے لیے چل کے گئے. اب اتنا بتائے ایک ہفتے میں آپ کے اڑوس میں کتنے بیمار ہوتے ہیں، کبھی گئے ہو کبھی کچھ نہیں کریں. اگر نہیں گئے تو مجھ سے حقیقت بتاؤں کہ انسانیت مر چکی ہے. انسانیت مر چکی ہے. کسی بیمار سے پوچھتے نہیں ہو، انسانیت مر چکی ہے. کسی کے عیادت کے لیے نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تھوڑے سے 100 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا فلو کو لے کے جانا پڑے گا. یہ شاید اندازہ نہیں ہے. 100 تو خرچ کریں گے لیکن اس کے بدلے میں اجر کیا ملے گا؟ ہم پیسوں کو دیکھ رہے ہیں، کاغذ کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو کام ہی نہیں آئے گی اس کو دیکھ رہے ہیں. اس سوال کی طرف نہیں جاتے جس کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہمیں بلا رہا تھا. آ جاؤ، سیرت نبی اپناؤ، نقش قدم اپناؤ. حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت کون اپنائے گا؟ ہم نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ تو یاد رکھیں کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، قرآن کو ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، حج کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، زیارت کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. یاد رکھیں نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اگر کوئی کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا تو سورۃ بقرہ پڑھ لیں، ابتدائی آیتیں پڑھ لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. میرے امیر میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، حج بھی میرے ساتھ کرتے ہیں، زکات بھی میرے ادا کرتے ہیں، حج بھی میرے ساتھ کرتے ہیں، جہاد بھی میرے ساتھ کرتے ہیں. اور جہاد کرنے کے بعد میری صحبت میں نہیں بیٹھتے ہیں اور آگے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لائے. اللہ کرے وما ہم بمؤمنین، ایمان والے ہیں ہی نہیں. کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. رسول کی کچہری میں بیٹھ رہے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. حج رسول کے ساتھ کر رہے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. ایمان ان کا ہوتا ہے جن کے اندر سیرت نبی پائی جاتی ہے. سیرت نبی اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم نام کے کوئی انسان ہو سکتے ہیں، اصل میں انسان کیا تو کیا طریقہ. یہ روزانہ حج میں میرا یہاں پر آنا اور آپ کو بار بار نیکی کی دعوت دے رہا جو آپ نہ سکتے کہ مولانا کہہ گیا بس کہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ پہنچانا میرا فرض ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی یا کوئی عزیز اگر کوئی بیمار مر جاتا ہے. ایک سے بھی کام نہیں ہے. آپ 100 فروٹ تھوڑا سا لے کے آپ ان کے پاس جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. دیکھیں وہ مریض آپ کے لیے اگر اس کے چہرے پر
معاف نہیں ہوتے. کسی سے نیکی کرو تو گناہ معاف ہوتا ہے. اللہ تو بے ہے یقین مانے. میں تو خود حیران ہوں. سیرت نبی ہم دعویٰ تو نہیں کرتے ہیں, بڑی دعویٰ کرتے ہیں ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ, امتی ہیں محمد مصطفیٰ, امتی ہیں محمد مصطفیٰ. ہم شیعہ ہیں علی بن ابی طالب کے. بخدا ایک نشانی نہیں پائی جاتی, نہ امتی کی نشانی پائی جاتی ہے نہ شیعہ کی نشانی پائی جاتی ہے. ہمارے لیے اگر میں جملہ کروا کہنے لگا ہوں, ہمارے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم علی کے شیعہ میں محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں. میں نے جو جو چیزیں بتائی ہیں اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں ڈوب کے مرنا چاہیے. ہم بدنام کر رہے ہیں ایک ایسی ہستی کو. اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس وجہ سے تو کہا تھا اتقوا اللہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. اس لیے تو کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی تقوی اختیار کرو, ہمارے لیے باعث عزت بنو نہ کہ ہندوار. اور اگر ہمارا کردار وہ نہیں ہے, عمدہ نہیں ہے, تو یہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں. دعویٰ ہماری ہم حقیقت میں ابھی تک نہ علی کو سمجھ سکے ہیں, نہ محمد مصطفیٰ کو سمجھ سکے ہیں, نہ سیدہ کو سمجھ سکے ہیں, نہ امام حسن مجتبیٰ کو سمجھ سکے ہیں, نہ امام حسین کی قربانیوں کو سمجھ سکے ہیں کہ ان کی قربانیاں کیوں کی, وجہ کیا تھی, حضرت امام علی بن ابی طالب نے کیا وجوہات تھی, حضرت امام حسین عابدین کی کیا وجوہات تھی, حضرت محمد مصطفیٰ کی کیا وجوہات تھی. اگر وہ سیرت نہیں پائی جاتی, میں نے کہا اگر کوئی آپ کے پڑوس میں بیمار ہے, عیادت آپ پر فرض بن جاتی ہے, آپ ان کے پڑوس میں جائیں, پوچھ کے آ جائیں. اگر آپ ٹھیک سو کے آپ خرچ نہیں کرتے کوئی بات نہیں, آپ ایک مرتبہ ان کے گھر پر جائیں, اگر صرف پوچھنے کے لیے اس کے چہرے پر جو خوشی کے آثار ہوں گے, ویسے سمجھنا وہ بندہ تجھ سے راضی نہیں ہے, اللہ تجھ سے راضی ہوگا. کام کیا میں نے نہیں کہا کتنے والی پوڑیاں کیا دیکھنے کیا کہتی تھی محمد مصطفیٰ بیمار پڑ گئی, رسول خدا چل کے جا رہے ہیں, خاتم الانبیاء چل کے جا رہے ہیں, جب وہ چل کے جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں. اگر آپ واقعا رسول خدا کے امتی ہو, حضرت علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہو, تو آپ یہ سیرت اپنانے کی کوشش کریں. روزمرہ زندگی میں سیرت اپنانے کی کوشش